شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له ولا مثل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وهادينا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ورفعنا لك ذكرك وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ألم يجدك يتيما فآوى وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة أو كما قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين افضل درود پاک نماز والا درود پاک اخلاص و محبت کے ساتھ بلند آواز سے تمام کے تمام حضرات درود ابراہیمی نماز والا درود پاک پڑھ لیں جتنا آقا مدنی مدینے والی سرکار سے محبت ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید یا الہی رحم کن برما ہما یا الہی رحم کن برما ہما عفو کن جملہ گناہ ما ہما
چنی پیغمبر و سردار ماں ربنا سلم وسلم دائما ہزار بار بشویم دہر بمشکو گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی محمد کی غلامی ہے محمد کی غلامی ہے سند آزاد ہونے کی خدا کی دامن توحید میں آباد ہونے کی محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے ستاروں سے یہ کہہ دو تاروں سے یہ کہہ دو کوچ کریں خورشید منور آتے ہیں قوموں کے پیغمبر آ ہی چکے اب سب کے پیغمبر آتے ہیں حضرات محترم معزز سامعین و حاضرین دوستو بزرگوں نوجوان ساتھیوں عزیز طلبہ و طالبات قابل صد تکریم و تحریم حضرات علماء کرام بزرگان دین خواتین و حضرات مائیں بہنیں بیٹییں آج کی یہ محفل یہ مجلس سناوا کے اس علاقے میں جمع ہونا مدرسہ عربیہ جامعہ عطاء العلوم میں ہم سب جمع ہیں الحمدللہ ختم قرآن کی نیک محفل بھی ہے بچوں نے بچیوں نے قرآن یاد کیا مسلمانوں کے بچوں کو بیٹوں کو بیٹیوں کو اللہ پاک نے قرآن کی دولت عطا فرمائی اور للبنات کا بھی جلسہ ہے بچیوں کا بھی بیٹیوں کا بھی جلسہ ہے ان کی رپٹہ پوشی اور جن بچوں نے قرآن یاد کیا ان کی دستار بندی کے لیے علماء کرام حفاظ کرام ناخواں حضرات سنخان مصطفیٰ علماء کرام تشریف لائے سب سے پہلے ان بچوں کے لیے مبارکباد بیٹیوں کے لیے مبارکباد والدین کے لیے مبارکباد اساتذہ کے لیے مبارکباد اور سب سے بڑا سیرا مولانا عبدالحمید حقانی صاحب جن کی یہ محنت ہے کوشش ہے گھر والوں کی محنت ہے معاونین حضرات کی محنت ہے بھائیوں کی محنت ہے علماء کرام کی محنت ہے اللہ پاک ہم سب کی حاضری اس محنت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آمین آمین کما حقہ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے جو صحیح ہو اس پہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اللہ پاک اس مدرسے کو ہر مدرسے کو تا قیامت آباد فرمائے رب کریم جن بچوں نے بچیوں نے جہاں بھی قرآن یاد کیا قرآن پڑھا قرآن سے محبت کیا اپنے آپ کو کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید کے لیے وقف کیا رب کریم ہم سب کے بچوں کو عالم با عمل بنا قرآن کی خدمت کے لیے قبول فرما مسلمانوں یہ چھوٹے چھوٹے دینی مدارس در اصل دین کے قلعے ہیں دینی مدارس نہ ہوتے تو آج ہمارا کلمہ طیبہ ٹھیک نہ ہوتا دینی مدارس نہ ہوتے تو لوگوں کو غسل کا طریقہ نہ آتا دینی مدارس نہ ہوتے تو وضو کا طریقہ نہ آتا دینی مدارس نہ ہوتے تو لوگوں کو نماز جنازے کی دعائیں نہ آتی اور ویسے بھی آندھی ہون بھی کوئی نہیں ماشاءاللہ ایم ایس سی اور بڑے بڑے انجینئر اور تعلیم یافتہ ہیں بیچارے گڈیوں سے اترتے آتے ہیں اور ویسے ہی بس بغیر وضو کے جنازہ پڑھ دیتے ہیں ابا جی فوت ہو جائے ایم ایس سی کرا کے گیا ابا انجینئر بنا کے گیا ڈاکٹر بنا کے گیا بیٹے کو نماز جنازے کی دعا نہیں آتی ابے کو غسل دینا نہیں آتا بیٹی ڈاکٹر بن گئی ہے انجینئر بن گئی ہے پروفیسر بن گئی ہے لیکن اماں کو سونی اماں کو غسل دینا نہیں آتا مائیں ڈھونڈتی پھرتی ہے کون میری اماں کو غسل دے گا کیا فائدہ ہوا ایسی تعلیم کا آپ حضرات خوش نصیب ہیں ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمارے بچوں کو بچیوں کو قرآن کی خدمت کے لیے حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنے پڑھانے کے لیے اللہ پاک نے ہمیں اور ہمارے بچوں کو گھر والوں کو قبول فرمایا ہے یاد رکھو دینی مدارس نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا یہ جو سکون نظر آ رہا ہے نا ملک پاکستان میں یہ صرف قرآن والوں کی وجہ سے ہے
یہ نہ سمجھنا امریکہ کی وجہ سے، UK کی وجہ سے، انگلینڈ کی وجہ سے، فلسطین کی وجہ سے، عرب عالم کی وجہ سے، نہیں، اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جب یہ بچے صبح کو قرآن پڑھتے ہیں، شام کو قرآن پڑھتے ہیں، ظہر میں قرآن پڑھتے ہیں، دن رات قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، ہر مدرسے سے، مدرسۃ البنات ہے، بنین ہے، ہر مدرسے سے اللہ کے قرآن کی آواز آتی ہے، ہر وقت قرآن پڑھا جاتا ہے۔ فرمایا کہ میں پروردگار عالم ان قرآن والوں کی وجہ سے دنیا داروں کو رزق عطا فرماتا ہوں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ یہ غلط فہمی چھوڑ دو، قرآن سے دور رہنے والوں تمہاری شکلیں اچھی نہیں، یہ قرآن والوں کی وجہ سے۔ یہ بڑے بڑے علماء کرام، ہمارے شیخ الحدیث، نیک لوگ، قرہ حضرات، حفاظ کرام 24 گھنٹے باوضو رہتے ہیں، بچوں کو یہ جنت والی زندگی ہے۔ میرے استاد محترم مولانا محمد اشرف شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ مانکوٹ والے فرمایا کرتے تھے کہ مدرسے کی زندگی جنت والی زندگی ہے۔ نہ اتنے ٹی وی ہوندہ ہے، نہ کوئی سینما ہوندہ ہے، نہ کوئی گانا ہوندہ ہے، نہ کبھی حرام آتا ہے۔ یاد رکھو، نہ کبھی مدرسے میں حرام آتا ہے۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اللہ پاک نے مدرسے والوں کو، قرآن والوں کو، جہاں قرآن ہونا وہاں حرام نہیں ہوتا۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ کی قرآن کی تلاوت فرمائی، اللہ کا قرآن اتنا پڑھا، اور مسلمانوں قرآن اتنی عظمتوں والا کلام ہے، اتنی شان والا کلام ہے، اتنی مقدروں والا کلام ہے، کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید۔ امام احمد بن حنبل نے اتنا اللہ کا قرآن پڑھا، اللہ نے دنیا میں ہی خواب میں کئی مرتبہ اپنا دیدار نصیب فرمایا۔ سبحان اللہ۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے اللہ سے یہ عرض کی، میرے اللہ کوئی اور کلمات وظیفہ بتلا تاکہ تیرا قرب نصیب ہو جائے۔ فرمایا کہ امام احمد بن حنبل جتنا ہو سکے کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید کی تلاوت کیا کرے، اور یہ فاقہ مستی کے عالم میں اللہ کا قرآن آتا ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا جو بیٹا تھا یہ بیت المال میں ملازم تھا، آپ نے کبھی اس کی تنخواہ نہیں لی، اس کے گھر سے کھانا نہیں کھایا۔ ایک دن گھر میں تندور نہیں جل رہا تھا، گھر والی بیٹے کے تندور پہ روٹیاں پکا کے لے آئی، سامنے لا کے رکھی۔ فرمایا کہ کدھر سے پکا کے لائی ہو؟ حضرت اپنے گھر میں آگ نہ تھی، بیٹے کے تندور سے پکا کے لائی ہوں۔ فرمایا کہ میرے لیے جائز کوئی نہیں، امام احمد بن حنبل کے لیے جائز کوئی نہیں۔ حضرت کیا کریں؟ فرمایا کہ جاؤ غریبوں کو دے دو، فقراء کو دے دو، غریب لوگوں کو تقسیم کر دو، اور ان کو کہہ دینا کہ یہ امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی، اگر تم کھانا چاہتے ہو تو کھا لو۔ واقعات میں لکھا جاتا ہے کہ اس زمانے کے فقیروں نے بھی وہ روٹیاں نہیں قبول کی کہ امام احمد بن حنبل نے نہیں کھائی تو ہم بھی اس کو قبول نہیں کرتے۔ خادم نے اٹھا کے ساری دریا میں ڈال دی۔ امام احمد بن حنبل نے سوال کیا وہ روٹیاں کدھر گئی؟ عرض کی میرے امام صاحب میں نے وہ ساری روٹیاں دریا میں ڈال دی۔ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ کا تقوی دیکھو، قرآن والے کا تقوی دیکھو، نورانیت دیکھو کہ امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نے ساری زندگی پھر مچھلی کا گوشت نہیں کھایا، مچھلی نہیں کھائی کہ کہیں وہ مچھلی جس نے وہ روٹی کھائی ہوگی آج میرے سامنے نہ آ جائے۔ اللہ مسلمانوں قرآن عظمتوں والا کلام ہے، شان والا کلام ہے۔ اللہ کا قرآن، اللہ پاک اپنے قرآن کی خود حفاظت فرماتے ہیں۔ قرآن والوں کی بھی، قرآن کی بھی اللہ پاک ہر میدان میں، ہر جہان میں حفاظت فرمایا کرتے ہیں۔ آج جو ہم اس اطالو مدرسے میں جمع ہیں، قریب بیٹھے ہیں، تو باقی تو ہر جگہ کرونا وائرس آیا، سکولوں میں آیا، کالجوں میں آیا، یونیورسٹیوں میں آیا، ڈاکٹروں کے ہاں آیا، ہر جگہ ہر چیز بند، ملک بند، پیٹرول بند، سب کچھ بند، لیکن الحمدللہ یہ کلام اللہ، قرآن مجید، فرقان حمید کی برکت ہے کہ ہمارے مدرسے کھلے ہیں اور ہم 6 فٹ کی دور پہ نہیں بیٹھے، بلکہ بالکل قرآن کی محبت کی وجہ سے، عظمت قرآن ہے، شان قرآن ہے۔ کبھی کوئی کرونا وائرس بھی نہیں آیا اور کوئی کیس بھی کسی مدرسے سے نہیں آیا، کسی طالب علم کو، کسی شیخ الحدیث کو، کسی قرآن والے کو وائرس ہوا ہی کوئی نہیں، بالکل قریب بیٹھے ہیں۔ نحن نزلنا الذکر وإنا لہ لحافظون، اللہ پاک نے قرآن کی، قرآن والوں کی حفاظت فرمائی ہے۔
اس لیے مسلمانوں جس نے بھی قرآن سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ اگر گتے نے قرآن سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ اگر کپڑے نے قرآن سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بھی بلند فرما دیا۔ اگر کاغذ نے قرآن سے پیار کر لیا اس کی نسبت قرآن سے ہو گئی، پروردگار عالم نے کاغذ کو بھی بلندی عطا فرما دی۔ بڑی بڑی تعلیم یافتہ لوگ موجود ہیں، بڑی بڑی کتابیں لے کے آیا کرتے ہیں، LLB کی کتاب ہے، MSc کرنے والوں کی کتاب ہے، BA B.Ed کی کتاب ہے، بڑے بڑے نظام موجود ہیں، لیکن پڑھنے کے بعد ردیوں میں رلتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ شان قرآن ہے، عظمت قرآن ہے، جس کاغذ نے قرآن سے پیار کر لیا پروردگار عالم نے اس کاغذ کو بھی بلند مقام عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کپڑا قرآن کے قریب ہو گیا، اللہ نے غلیظ بنا دیا، اس کو بھی بلندی مل گئی۔ مسلمانوں، غریب آدمی کا بچہ ہے، مزدور آدمی کا بچہ ہے، عام آدمی کا بیٹا ہے، غریب آدمی کا بیٹا ہے، آج حافظ قرآن بن گیا، قاری قرآن بن گیا۔ رب العالمین نے بلندی عطا فرما دی، مقام عطا فرما دیا۔ پروردگار عالم نے حافظ صاحب کو مصلی کا وارث بنا دیا، صدر بھی، وزیر بھی، امیر بھی، کبیر بھی، جاگیردار بھی، عہدے والا بھی، انجینئر بھی، ڈاکٹر بھی، پروفیسر بھی، MNA بھی، MPA بھی، پٹواری صاحب بھی، تحصیلدار صاحب بھی، تھانے دار بھی، تمام کے تمام غریب حافظ صاحب کے پیچھے آ کے اقتداء میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ سبحان اللہ، بے شک۔ جس نے بھی قرآن سے پیار کیا پروردگار عالم نے اسے بلندی عطا فرما دی۔ جس کی نسبت قرآن سے ہو گئی وہ عظمتوں والا بن گیا، وہ شان والا بن گیا، وہ مقام والا بن گیا۔ مسلمانوں، عبدی عزت، صدر کی عزت دنیا میں ختم ہو جاتی ہے، وزیر اعظم کی عزت ختم ہو جاتی ہے، MNA MPA کی کرسیاں چھن جاتی ہیں، لوگوں کے مقامات ختم ہو جاتے ہیں، لیکن قرآن والوں مبارک ہو تمہیں، قیامت تو قائم ہو جائے گی، قیامت کے صبح کو بھی آواز لگے گی، اللہ پاک میدان محشر میں آواز لگائیں گے، قرآن والے آگے آ جاؤ۔ لوگ عرض کریں گے میرے اللہ قرآن والا کنہیں کہا جاتا ہے؟ ارشاد خداوندی ہوگا، میں پروردگار عالم قرآن والا ان لوگوں کو فرماتا ہوں جنہوں نے قرآن سے پیار کیا، قرآن سے محبت کی، اتنا تعلق رکھا، ادھر دنیا سے رخصت ہو رہے تھے، زبان پہ کلام اللہ قرآن مجید فرقان حمید جاری تھا۔ میرے اللہ آج قرآن والوں کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا کہ میدان محشر میں ذرا گھوم کے دیکھ لو، چکر لگا کے دیکھو، قرآن والوں کے منہ سے آج بھی مشک و عنبر زعفران کی خوشبو آتی ہے، جس کی وجہ سے پورا میدان محشر مہکا ہوا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کا قرآن دنیا میں بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن موت کے وقت بھی کام آتا ہے، اللہ کا قرآن قبر میں بھی کام آئے گا، اللہ کا قرآن میدان محشر میں بھی کام آئے گا۔ صدر کو موت آئے، وزیر اعظم کو موت آئے، امیر کو موت آئے، ابا جی کو موت آ رہی ہے، مربوں کے مالک ہیں، زمینوں کے مالک ہیں، پلازوں کے مالک ہیں، لوگ یہ نہیں کہتے ان کے لیے پیسہ لاؤ، دنیا لاؤ، سونا لاؤ، چاندی لاؤ، بلکہ کہتے ہیں قاری صاحب کو بلا کے لاؤ، قریب بیٹھ کے اللہ کے قرآن کی تلاوت کرے۔ مرض الموت ہے، آخری بیماری ہے، دنیا سے رخصتی کا وقت ہے، کسی مسلمان کو بھی موت آتی ہے، جب بھی مرض الموت لائق ہوتا ہے سارے گھر والے قرآن لے کے بیٹھ جاتے ہیں، سورہ یاسین کی آواز آتی ہے، سورہ ملک کی آواز آتی ہے، سورہ واقعہ کی آواز آتی ہے۔ معلوم یہ ہوا موت کے وقت بھی پیسہ کام نہیں آتا، کاروبار کام نہیں آتا، جائیداد کام نہیں آتی، موت کے وقت بھی اللہ کا قرآن کام آتا ہے۔ اس واسطے مسلمانوں دنیا کی دولت کوئی نہیں، سونا دولت نہیں، چاندی، ریال، ڈالر، پاؤنڈ، زمین جائیداد، اور کتنی دولت کماؤ، کوٹھی بڑی چنگی بناؤ۔ ابا جی نے کوٹھی چنگی بنائی، بنگلے بنائے، اے سی لوائے، بڑی چمکیلی کوٹھی بنائی، سنگے مرور ٹہلے شہلے، موت آئی کہ پتر آکھدا ہن میرے ابا جی نو ایک رات بھی ایدے چ رہن دی اجازت کوئی نہیں۔ کپڑے کیڈے بھی چنگے پاؤ،
ادھر موت آتی ہے، گھر والے کہتے ہیں کپڑے اتار لو، سونی بیگم کے بھی کپڑے اتار لو، زیور بھی اتار لو۔ کیوں نظام قدرت ہے، اللہ پاک فرماتے ہیں میرا بندہ بندی دنیا میں آئے تھے ننگے تھے، اب اجازت ہے چند چادروں میں لپیٹ کے میں اللہ کا بندہ بندی مجھے واپس کر دو۔ معلوم ہوا قبر میں نماز کام آئے گی، قبر میں اللہ کا قرآن کام آئے گا، قبر میں مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی غلامی کام آئے گی۔ بے شک سبحان اس لیے اللہ والا کہتا ہے باز آ جا، راہ راست پہ آ جا، عملی زندگی اپنا لے، قرآن والی زندگی بنا لے، نماز والی زندگی بنا لے، امام الانبیاء کے فرمان کے مطابق زندگی بنانا شروع کر دے۔ کہتا ہے کہ سونے چاندی کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور دنیا کی چمک بس دیکھنے کی بات ہے، اور 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات ہے۔ دنیا کتنی بھی کما یہیں رہ جائے گی، گھر والے چھین لیں گے، برادری کے لوگ چھین لیں گے، ورثاء تیرا مال تقسیم کر لیں گے، اور دن رات ایک ہی دھن ہے، ایک ہی لگن ہے، میرا کاروبار اچھا ہونا چاہیے، میری گاڑی اچھی ہونی چاہیے، میری نوکری اچھی ہونی چاہیے، اور کبھی یہ بھی تو خیال کیا کر میری قبر بھی اچھی ہونی چاہیے۔ کہتا ہے کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ہے، ذرا سنبھل کے چل۔ آج کہتا ہے جوانی میری، حسن میرا، مال میرا، اقتدار میرا، میں نماز کیوں پڑھوں، میں قرآن کے نزدیک کیوں جاؤں؟ اللہ والا کہتا ہے تجھ سے پہلے بڑے بڑے آئے، جوان آئے، حسین آئے، خوبصورت آئے، مالدار آئے، جب انہیں موت آئی کسی کو پتہ بھی نہ چلا۔ اس لیے قرآن والوں کا ادب کرنا بھی شان والی بات ہے، علماء کا ادب کرنا، قرآن کا ادب کرنا، قرآن والوں کا ادب کرنا، اذان کا ادب کرنا۔ گیا گزرا دور، پرفتن دور، قرب قیامت کا دور۔ میں کچھ دن پہلے گجرانوالے میں بیان کرنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہاں ایک پمفلٹ چھپا ہوا تھا کہ ایک عورت گجرانوالے میں فوت ہوئی، چودھریوں کا مخصوص قبرستان تھا، اس میں دفن کر دیا گیا۔ چودھری حضرات نے شور مچایا ہمارا مخصوص قبرستان ہے، یہاں سے اس مائی کو نکالو۔ انہوں نے کہا کہ شور نہ مچاؤ، نکالتے ہیں۔ جب قبر کشائی کی، قبر کو کھولا گیا تو حیران رہ گئے کہ قبر میں پھولوں کی سیج بنی ہوئی ہے، خوشبو آ رہی ہے، اللہ نے قبر کو منور فرمایا ہے۔ چودھری حضرات کہنے لگے اس مائی کو یہاں سے نہ نکالو، اللہ پاک اس نیک مائی کی وجہ سے ہمارے گھر والوں کی بخشش کا انتظام فرما دیں گے، قبرستان والوں کی بخشش کا انتظام فرما دیں گے۔ لیکن شرط ہے بتلاؤ یہ مائی عمل کیا کرتی تھی؟ گھر والوں نے کہا کہ نہ کوئی عالمہ تھی، نہ کوئی حافظہ تھی، نہ قاریہ تھی، بس ایک عادت تھی، جب بھی اذان ہوتی تھی اللہ اکبر کی صدا بلند ہوتی تھی، گھر والوں سے کہتی تھی، بچوں سے کہتی تھی خاموش ہو جاؤ اور ادب کرو، احترام کرو، بڑے کے نام کی آواز آ رہی ہے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں، ایک مائی بی بی نے، سادہ سی عورت نے اذان کا ادب کیا، پروردگار عالم نے دنیا میں ہی اس کی قبر کو جنت کا باغ بنا دیا۔ اور جب ہماری بیٹیاں قرآن کی قاریہ ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، قرآن پڑھاتی ہوں، اپنے باپ کو قرآن سناتی ہوں، ابا تو نے قرآن پڑھا تو نہیں، چلو میں نے پڑھا ہے مجھ سے سن لے، بھائی سنائے، بہن سنائے، اور گھر میں جب قرآن پڑھا جائے گا، سنا جائے گا، سنایا جائے گا، تو پروردگار عالم دنیا میں بھی، قبر میں بھی، میدان محشر میں بھی کتنی بڑی کامیابی و کامرانی عطا فرماتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ہمارے زمانے میں ایک بندہ تھا، اس کا انتقال ہو گیا تو میں نے ایک خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت میں مزے کر رہا ہے۔ میں نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی میرے اللہ یہ تو گناہگار تھا، خطاوار تھا، قصوروار تھا، یہ جنت میں کیسے آ گیا؟ رب العالمین نے فرمایا کہ امام احمد بن حنبل ایک دن جب آپ
नहर पे बैठे यूं हाथ धोने के लिए बैठे थे, ये भी परली तरफ बैठा था, लेकिन इसने आपको देख के अदब करते हुए नहर से पानी से अपने हाथ निकाल लिए कि मैं गुनाहगार हूं, ये अल्लाह वाला है, मैं गुनाह के हाथ धोऊंगा, ये पानी अल्लाह वाले के करीब चला जाएगा। इसने अदब किया, एहतराम किया। इस छोटे से अदब के बदले में मैं परवरदिगार आलम ने इसकी खताओं को माफ फरमा के इस पे जन्नत वाजिब फरमा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए उलमा का अदब किया करो, कुरान वालों का अदब किया करो। मुसलमानों, यही कुरान वाले, यही बच्चे हमारे लिए निजात का जरिया बनेंगे। 6666 आयतें अल्लाह ने इनको हिफ्ज़ कुरान की जो दौलत अता फरमाई है, हदीस मुबारक है, मफ़हूम अर्ज़ कर दूं, कल क़यामत का दिन होगा, अल्लाह पाक फरमाएंगे हाफिज़ साहब से इन बच्चों से, कुर्रा हज़रात से, आ जाओ अलिफ लाम मीम से पढ़ना शुरू कर दो। 6666 दराजात, आयतें जो इतनी है, जन्नत के दराजात पे चढ़ना शुरू कर दो। और बच्चों कितने खुश नसीब हैं ये बच्चे। दुनिया में अब देखो, स्कूल बड़े पड़े हैं, कॉलेज बड़े पड़े हैं, यूनिवर्सिटी बड़े पड़ी है, लेकिन अल्लाह ने हर बच्चे को कारी नहीं बनाया, हाफिज नहीं बनाया। अल्लाह ने इन बच्चों को चुना है। और ये हमारे छोटे छोटे दीनी मदारिस, अभी हजरात फरमा रहे थे ना कि 80,000 90,000 हमारा फैज अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क पाकिस्तान का छोटे छोटे मदरसों का फैज मक्का में भी मौजूद है, मदीना में भी मौजूद है। और मुबारक हो पाकिस्तान में रहने वालों, 1 मन गंदुम, 2 मन गंदुम, थोड़े पैसे ज़कात खैरात हमारा मदरसों पे खर्च हो जाता है। आओ जहन में ये बात न लाना, कई बंदे दुनियादार मिल से नाक्सन जी हमें ज़ाया कर देते पैसे हैं, इधर को चंगा शराब पी में आ, चरस पी में आ, हीरोइन पी में आ, टिकेला में आ, है वो चंगा है। कुरान पे खर्च करो ना। कई बंदे आखते ये है इन्हें पैसे ज़ाया कर देते, 5 मन किसी और नु दे दे में आ। इतना बड़ा सदका जारिया है। हमारे ये छोटे छोटे दीनी मदरसे, यहाँ के पढ़े हुए कारी अब्दुल रहमान सुदैस 4 पाकिस्तानी कुर्रा हजरात का शागिर्द है, जो बैतुल्लाह में कुरान की तिलावत कर रहा है। कारी अब्दुल हमीद साहब यहाँ इस बस्ती में कुरान पढ़ा रहे हैं, हमारे सादा सादा उफाज़े किराम। लेकिन अल्लाह पाक को ये सादगी कितनी पसंद आई है कि 4 कुर्रा हज़रात उफाज़े किराम का शागिर्द इमाम काबा कारी अब्दुल रहमान सुदैस है, जिसको अल्लाह ने पाकिस्तान के इन मदरसों से फैज़ अता फरमाया। और ये तो 80-90 हजार सिर्फ विफाकी है, गैर विफाकी आप देखें कितने हैं, 15 सिपारों वाले, 10 सिपारों वाले, 1 सिपारों वाले, अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे भरे पड़े हैं। अल्लाह ने हमारे इन बच्चों को चुना है, कॉलेजों से, यूनिवर्सिटियों से, डॉक्टरों से, सबसे। अल्लाह करे बड़े सबके बच्चे, हम नहीं कहते, लेकिन कुरान पढ़ना बड़ा जरूरी है। कुरान के बगैर गुजारा कोई नहीं, कुरान के बगैर गुजारा कोई नहीं। अगर कब्र में कुरान चाहिए तो अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। अगर कब्र में कुरान चाहिए, ये मुरादाबाद आपके नजदीक है, मेरे करीबी रिश्तेदार यहाँ रहते थे, उनकी बच्चियां माशाल्लाह आलमा हाफजा, तो ये पिछले हफ्ते में उनका इंतकाल हुआ। उमर अली साहब तबलीगी जमात के थे वो माशाल्लाह, तो मैं उनके करीबी मौजूद था। ये कुरान वालों की शान, उन्होंने अपनी बच्चियों को खुद पढ़ाया। मेरे ख्याल अगर जामी साहब मदरसे उस्ताद मोहतरम के मदरसे में उनकी बच्चियां पढ़ी हैं, तो मैंने देखा कि उन्होंने असर की नमाज जब मैं आया तो एडवांस में पढ़ ली। टाइम हो चुका था, अजान हो चुकी थी, जमात नहीं हुई, और जमात से पहले पहले वो बावुजू जिक्रुल्लाह करते हुए अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गए। और आलम क्या था, जब मैं गया तो वही आलमा आपसे बच्चा लगे, मेरी करीबी रिश्तेदार, और फिर भी मुझसे पर्दा करती, बाप पर्दा अपने अब्बा के करीब रो नहीं रही, बल्कि कलामुल्लाह कुरान मजीद फुरकान हमीद की तिलावत कर रही। ये है कुरान वाली बेटियां। कुरान की बहार में अब्बा को दुनिया से रुखसत कर दिया, और जब तक ये बेटियां कुरान पढ़ती रहेंगी, पढ़ाती रहेंगी, अब्बा की कब्र अल्लाह पाक मुनव्वर फरमाते रहेंगे। इसलिए मुसलमानों, हमारा माहौल ये बने, हमारा बेटा कुरान का कारी हो, बेटी कुरान की कारिया हो। कोई सूरह मुल्क पढ़े, कोई सूरह वाक़िया पढ़े, कोई सूरह वाक़िया की तिलावत करे, सूरह रहमान की तिलावत करे, सूरह कमर की तिलावत करे, सूरह फतह की तिलावत करे। जब हमारा जनाजा कुरान की बहार में उठेगा, परवरदिगार आलम दुनिया में भी, कब्र में भी, मैदानी माशर में भी कामयाबी और कामरानी अता फरमा देगा।
سبحان اللہ. اس لیے فرمایا کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. مسلمانوں گیا گزرا دور ہے، پرفتن دور ہے، نا یقینی کا دور ہے، بے یقینی کا دور ہے. لوگوں کو آج قرآن پہ یقین نہیں آتا، نماز پہ یقین نہیں آتا، عذاب قبر پہ یقین نہیں آتا. اللہ پاک فرمائیں گے کل قیامت کا دن ہوگا، فرمایا کہ جب قبر میں جاؤ گے رب العالمین اس وقت بھی فرمائیں گے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون. اور دنیا میں رہنے والوں، قرآن سے دور رہنے والوں، اذان سے دور رہنے والوں، امام الانبیاء کے فرمان سے دور رہنے والوں، اب موت آ گئی، قبر میں آ گئے ہو، کیا تمہیں اللہ کے قرآن پہ یقین آ گیا؟ آج اللہ نے موقع عطا فرمایا کہ آج ہم قرآن پہ یقین کریں، قرآن والوں پہ یقین کریں، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے فرمان پہ یقین کریں. محسن اسلام رسالہ چھپتا ہے، آخری بات عرض کر دوں. علماء طلباء جانتے ہیں کہ آپ کے ضلع مظفر گڑھ میں ہی وہ بھائی کو بٹھے میں ڈال دیا گیا. عصر سے لے کے رات 12 بجے تک حافظ صاحب بٹھے میں رہے، لیکن 12 بجے جب پولیس والوں نے اینٹیں ہٹائی، جلتی ہوئی آگ میں رمضان کا مہینہ حافظ صاحب بٹھے میں بالکل صحیح سالم موجود تھے. سبحان حافظ صاحب سے سوال کیا گیا، حافظ صاحب قرآن والے، آپ آگ نے آپ کو جلایا نہیں، چھوا نہیں، نزدیک نہیں آئی، جھلسایا نہیں؟ فرمایا کہ میں تو قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ادھر سے آواز آنے لگی یانا رکونی بردا، وہ آگ میرے قرآن والے کے لیے ٹھنڈی ہو جا، سلامتی والی بن جا. آگ نے مجھے جلایا نہیں. عصر کا وقت ہو گیا، اللہ نے مسجد پیش فرما دی، میں نے باجماعت نماز پڑھی، افطاری کا وقت ہو گیا، بارش آیا، سونے چہرے والا آیا، بہترین کھانا لایا، پینا لایا. رب کائنات کی قسم ہے آج تک میں نے ایسا مزیدار کھانا نہیں کھایا. عشاء کا وقت ہو گیا، میرے مقتدی آ گئے، میری مسجد آ گئی، میں نے تراویحوں میں قرآن سنایا، مقتدیوں نے قرآن سنا، میں قرآن پڑھتا رہا، آگ نے میرا ایک بال بھی نہیں جلایا. قرآن والوں کو دنیا کی آگ بھی نہیں جلاتی، انشاءاللہ جہنم کی آگ بھی ان کے نزدیک نہیں آئے گی انشاءاللہ. اس لیے فرمایا کہ قبر میں بھی القرآن یشفعان الى یوم المیزان، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس سال میں تقریباً جید علماء 100 کے قریب دنیا سے رخصت ہو گئے. استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی ظفر علی خان صاحب، حافظ الحدیث، بخاری شریف کے حافظ، ترمذی کے حافظ، ان کا خواب سب کے سامنے موجود ہے. جیسے آقا مدنی نے ارشاد فرمایا اللہ نے مولانا کو دنیا میں ہی دکھا دیا، خام میں دکھا دیا کہ فجر کی نماز بھی آئی ہے، اللہ کا قرآن بھی آیا ہے. اللہ نے قرآن کو بھی بھیجا ہے کہ ظفر علی خان کہ تو نے شرق میں، غرب میں، ہر جگہ جا کے اللہ کے قرآن کے چرچے بلند کیے ہیں. آج القرآن یشفعان الى یوم المیزان، آج اللہ کا قرآن تمہارے لیے سفارشی بنا ہے. ارشاد خدا بندی ہوا ہے کہ آج اس قرآن والے کے لیے جنت سے کھڑکی کھول دو تاکہ اس کی خوشبو میں تا قیامت آرام سے سوتا رہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. زندہ باد، زندہ باد. جا قبرستانوں میں جا کے دیکھو، جامعہ افسر کے طلباء طالبات کی خبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جامعہ زبیریہ کے طلباء کی خبروں سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے. جتنے بھی علماء طلباء قرآن والے دنیا سے رخصت ہوئے، نیٹ فیس بک کا دور ہے، سب کے سامنے اللہ نے بات ظاہر کر دی، قرآن والوں کی خبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. تو ساں کدی سونے کہ صدر دی قبر تو خوشبو آئی ہوئے، یا کسی ملنگ دی قبر تو، گلوکار دی، کسی کنجر دی قبر تو، بڑا تعلیم یافتہ اس کی قبر، بڑا حسین، بڑی حسینہ، بڑی شہزادی اس کی قبر سے. اور نہیں، یہ قرآن والوں کی شان ہے، عظمت ہے، بلندی ہے، مقام ہے. فرمایا کہ جاؤ آج بھی جتنے بھی قرآن والے، اور ریوڈ چلے جاؤ، جس بھی ہمارے ادارے میں چلے جاؤ، تبلیغ جماعت کے، میری جماعت کے نوجوان دنیا سے رخصت ہوئے، حاجی عبدالوہاب صاحب جا کے دیکھو، آج بھی حضرت کی خبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی خبر سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے.
سید امین شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ قریب ہی میں دنیا سے رخصت ہوئے. شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ مجاز تھے. میں نے حضرت کی زیارت کی, کئی مرتبہ بیان کرنے کے لیے گیا. جاؤ دیکھو, آج بھی مخدوم پور پہوڑا کی دھرتی پہ جا کے دیکھو, حضرت کی قبر سے آج بھی جنت کی خوشبو آ رہی ہے. سبحان اللہ. شیخ العربی والعجم مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, میرے اکابر کو مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس سے سچا پیار تھا. یہ عاشق رسول بھی ہے, عاشق قرآن بھی ہے. میرے ابا جی قاری نفسہ ملتانی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد بھی ہیں, استاد بھی ہیں. کئی بندے آتے ہیں دیوبندی پیروں نہیں مندے, اور تیرے ابا جی نہیں مندے, اور کیوں مندے ہیں؟ ساڈا پیر نماز والا, ساڈا پیر قرآن والا. شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ نے 17 برس تک روز رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بیٹھ کے حدیث مبارکہ پڑھائی ہے. یہ نہیں فرماتے تھے قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بلکہ شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے قال صاحب الروضہ. لوگوں, جو روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما ہے, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. اور شیخ مدنی کا عشق دیکھو, محبت دیکھو, آقا مدنی کی بھی محبت دیکھو. جب آپ نے مدینہ منورہ چھوڑنے کا ارادہ فرمایا تو میرے آقا کا خواب میں دیدار نصیب ہوا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ سے فرمایا, مدنی میرا مدینہ چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو؟ یہ ہے عاشق قرآن. شیخ مدنی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کبھی تنخواہ نہیں لی, وظیفہ نہیں لیا, ریال نہیں, ڈالر نہیں, پاؤنڈ مقصود کوئی نہیں. کئی مرتبہ ایسا بھی ہوتا مجھ پہ بھی, میرے گھر والوں پہ بھی, میرے پورے خاندان پہ فاقہ در فاقہ گزر جاتا. مدینے میں رات آ جاتی, میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا, اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے سبزیوں ترکاریوں کے چھلکے اٹھا لاتا, انہیں دھو کے چاقو سے کاٹ کے میں پانی سے نگل جاتا. مدینہ کے لوگ آرام کرنے کے لیے چلے جاتے, ہم اہل مدینہ کے پھینکے ہوئے ان سبزیوں ترکاریوں کے چھلکوں کو کھانے کے بعد ساری کی ساری رات ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کے خدا کے قرآن کی تلاوت کیا کرتے تھے. مولانا قاسم ننوتوی رحمت اللہ علیہ نے کبھی بھی کسی حال میں بھی مدینہ کی گلیوں میں جوتا استعمال نہیں فرمایا. حضرت جی آپ کے قدموں سے پاؤں سے خون نکل رہا ہے, جوتا استعمال کر لو. فرمایا کہ بھائی مدینہ ادب کی جگہ ہے, مدینہ احترام کی جگہ ہے, ڈرتا ہوں کہیں میرا جوتے والا پاؤں وہاں نہ لگ جائے جہاں امام الانبیاء محبوب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدم مبارک لگے ہو, کہیں بے ادبی اور گستاخی نہ ہو جائے. مولانا تو مدینے کی گلیوں میں یہی اعلان کرتے ہیں کہ جیوں تو سگانے حرم کے ساتھ پھروں, مروں تو کھائیں مجھ کو مدینہ کے مرغ مار. میرے اللہ میرا شمار اگر مدینے کے کتوں میں ہو جائے میں اس پہ بڑا راضی ہوں. ان لوگوں کی وجہ سے ان لوگوں نے محبت کی ہے, قرآن سے محبت کی ہے, مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیا ہے, احترام کی ہے, سچی غلامی کر کے دکھائی ہے. ادگنگوئی رحمت اللہ علیہ کو لوگوں نے دیکھا, کسی نے روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دیے کا تیل لا کے آپ کو دے دیا, آپ نے نوش فرمایا. فرمایا کہ لوگوں یہ تو بڑا مزیدار تھا. محبت کی بات ہے, شان والی بات ہے, عظمتوں والی بات ہے. تو تھوڑے سے وقت میں نے تھوڑی سی بات عرض کر دی, زندگی باقی تو ملاقات باقی. اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ایک دو مصرے بس اسامہ طاہر پڑھتے ہیں, اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. تو جو فرمائیے گا سوہنے نبی دا دل وچ قیام, سوہنے نبی دا دل وچ قیام, سوہنے نبی دا دل وچ قیام. پڑھدا خدا خود, پڑھدا خدا خود درود و سلام, سوہنے نبی دا دل وچ قیام, سوہنے نبی دا
اور اس مہینے کی مناسبت سے کہ خدمت دے جبریل آیا، خدمت دے جبریل آیا، عرش یلاتے رب نے بلایا، عرش یلاتے رب نے بلایا، رب دا حبیبے، رب دا حبیبے سب نو وخایا، رب دا حبیبے سب نو وخایا، خیر البشر دا، خیر البشر دا اچھا مقام سوہنے نبی دا، دل وچ قیام سوہنے نبی دا۔ اور توجہ، آدم تو عیسیٰ سارے پیمبر، آدم تو عیسیٰ سارے پیمبر، پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، پیچھے کھڑے نے اقصیٰ دے اندر، من لے امامت، من لے امامت، اللہ اکبر، من لے امامت، اللہ اکبر، نبیاں دی صفدا، نبیاں دی صفدا، چنیا امام سوہنے نبی دا، دل وچ قیام سوہنے نبی دا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔